اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں، بتلائی ہیں اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے، اس میں ایک بہت اہم چیز حکمت ہے، شعور ہے، سمجھداری ہے۔ جب تک مسلمانوں نے عبادات کے ساتھ پورے دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھداری کے ساتھ زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پر کامیابیاں عطا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک کے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ حضور نے کل 63 سال کی عمر پائی، اور آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے اور ہر کام کے لیے نمونہ موجود ہے۔ ہم دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے درمیان رہے، اور اسلام کا اعلان کرنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد 13 سال ان لوگوں کے بیچ میں رہے۔ نبوت ملنے سے پہلے کے جو 40 سال ہیں ان کا رنگ الگ ہے، اور نبوت ملنے کے بعد کے جو 13 سال ہیں ان کا رنگ الگ ہے۔ جب تک اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، مکہ کے لوگ شرک اس وقت بھی کرتے تھے، بتوں کی پوجا اس وقت بھی کرتے تھے، اور اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ جیسی جگہ میں، جو اللہ کا گھر ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم سے تعمیر کرایا، پھر ایک وقت آیا جب حضرت ابراہیم نے اس کی نئی تعمیر کی، وہاں 313 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جو نازل کی گئی وہ 40 سال کی عمر میں نازل کی گئی، لیکن آپ کی نبوت اور آپ کا نبی ہونا یہ تو شروع سے تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اسی لیے نبوت سے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ زندگی انتہائی شرافت کی، انتہائی پاکیزگی کی، ہر طرح کی گندگی سے دور۔ شرک تو بہت بڑی چیز ہو گئی، اس کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی جو بھی برائیاں ہو سکتی تھیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی جو مکہ کے اس مشرکانہ ماحول میں گزری ہے، اس میں بھی ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ کمی تو چھوڑیے، آپ نے ایسی زندگی گزار کر دکھائی ہے
کہ مکے کے وہ لوگ، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دور میں مکے میں جو لوگ آباد تھے وہ تہذیب کے اعتبار سے بہت نچلے استر پر تھے، ان کے اندر لڑائی جھگڑے، دھوکہ دھڑی اور بہت ساری برائیاں عام تھیں، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری کہ مکے والے آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہوئے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے، اور امین کا مطلب سب سے زیادہ امانت دار۔ آپ کو اپنے پلکوں پہ بچھاتے تھے۔ کیا مقام تھا آپ کا مکے والوں کے درمیان، اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں کچھ کام ہو رہا تھا۔ مکے والے خانہ کعبہ کا ادب تو کرتے ہی تھے، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کو اٹھا کر رکھا جانا ہے۔ اب یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ حجر اسود کو اٹھا کر رکھیں، تو جس قبیلے کو، وہاں قبیلے، برادری، یہ سب بہت زیادہ تھا، برادری واد کہہ لیں، تو ان میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا کہ اس کو اٹھا کر رکھے گا کون۔ تو یہ طے ہوا کہ ایسا کرتے ہیں، کل صبح جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا حرم کے اندر اسی سے فیصلہ کروائیں گے۔ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ صبح مکے والے انتظار کر رہے ہیں، دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سب نے کہا یقیناً یہی اس کے مستحق ہیں، اس لائق ہیں کہ ان سے فیصلہ کرایا جائے۔ آپ سے فیصلہ کرایا گیا، اور آپ نے کیا شاندار فیصلہ کیا۔ ایک چادر منگوائی، پتھر کو اس چادر پہ رکھا، اور سارے قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لیا کہ سب لوگ چادر اٹھا لو۔ سب کا حصہ لگ گیا، اور اسے لے کر خانہ کعبہ تک پہنچے تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ ایسا شاندار فیصلہ کیا۔ اب جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہی مکے والے جو اب تک پلکوں پہ بچھا رہے تھے، یہ جانی دشمن بن گئے۔ 13 سال کی مکے کی زندگی ہے، وہ ایسی گزری ہے کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے سارے نبیوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آزمائشیں برداشت کی ہیں، لیکن جو آزمائش میں نے اٹھائی ہے، جو تکلیف میں نے اٹھائی ہے، وہ کسی نے نہیں اٹھائی۔ طائف کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر جانور کی اوجھڑی ڈال دی جا رہی ہے، آپ کو جان سے مارنے کی سازشیں چل رہی ہیں، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، قدم قدم پر دشمنی ہے، قدم قدم پر مصیبتیں، فزیکلی بھی ٹارچر کر رہے ہیں، ایموشنلی بھی ٹارچر کر رہے ہیں، مینٹلی ٹارچر بھی کر رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے، آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو اپنا پیارا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا، اور جب آپ مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر اپنی اس محبت کا اظہار فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا کریں، یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ صورتحال پیش آ گئی کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ ان 13 سال کی زندگی میں حضور نے کیسے یہ زندگی بسر کی؟ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ چاہتے تو مدد آسمان سے اتر سکتی تھی، اللہ سے کہہ کر جو چاہتے وہ کروا لیتے، لیکن چونکہ آپ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بننا تھا، ہمارے آپ کے لیے ایک پریکٹیکل اگزامپل تیار ہو رہا تھا، تو یہ حضور کی جو 13 سال کی زندگی ہے آپ نے کیسے گزاری، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پھر جب آپ مکہ مدینہ منورہ تشریف لائے 53 سال کی عمر میں، 53 سال مکے میں گزارنے کے بعد، اب یہاں پر ہم اپنی زبان میں کہیں تو اسلامی حکومت موجود ہے، مسلمان میجورٹی میں ہیں، تو آپ نے آنے کے بعد کیا کیا؟ کیا سارے غیر مسلموں کو مار دیا یا بھگا دیا؟ کیا کیا آپ نے؟ یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آج کے ہندوستان میں ہم جہاں رہ رہے ہیں
اور جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی آبادی رہتی ہے اور مکس آبادی رہتی ہے، ایسے میں ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کہتے ہیں کہ مسلمان 20% ہیں۔ ایسے میں ہماری زندگی گزارنے کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا سیاسی طور پر ہمارا نظریہ اور ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے ملک کے برادران وطن کے ساتھ، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ کس طرح سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہمیں اس ملک میں زندگی گزارنا ہے اور اچھی زندگی گزارنا ہے، اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے، مذہبی معاملات کو باقی رکھتے ہوئے۔ یہ اسلام کا پورا ایک چیپٹر ہے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، حالانکہ میجورٹی میں ہیں، طاقت میں ہیں، لیکن آنے کے بعد آپ نے میثاق مدینہ تیار کیا، ایک کانٹریکٹ تیار کیا۔ مکہ میں جو رہنے والے غیر مسلم تھے، مثلا یہودی تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوا کہ ملکی اعتبار سے ہم سب ایک قوم ہوں گے، مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ تم ٹھیک ہے، اپنے مذہب اسلام میں جبر نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھو زبردستی، تمہیں دعوت دی جائے گی، نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے، اپنے مذہب پر رہو۔ لیکن جہاں پر اپنے ملک کی بات آئے گی، مدینہ کی بات آئے گی، وہاں پر سب ہم ایک قوم ہوں گے اور اپنے ملک کے لیے لڑیں گے۔ اس ملک میں، خالی اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مائنورٹیز رہتی ہیں، انہوں نے حضور کی، غیر مسلموں نے ہم سے زیادہ مطالعہ کیا ہے سیرت کا، اس پالیسی کا مطالعہ کر کے انہوں نے اپنی پالیسیاں بنائی کہ مائنورٹیز کو اگر ترقی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ کس طرح سروائیو کر سکتی ہیں اکثریت کے بیچ میں، میجورٹی کے بیچ میں۔ انہوں نے سیرت سے یہ سبق حاصل کیا کہ مذہبی معاملات میں ہم اپنے مذہب پر پابند ہوں گے، اسے پبلک ایشو نہیں بنائیں گے، اور ملکی معاملات میں ہم ایک ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے سارے مذہب والے ایک ساتھ رہیں گے۔ آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو چکا تھا اور ایک طبقے نے مذہب کے نام پر اپنا ملک بنا لیا تھا۔ مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے رہ گئے تھے، تعلیم کے اعتبار سے کمزور، معاشی اعتبار سے کمزور۔ یہ صورتحال ہو گئی کہ جو لوگ گئے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، لیکن وہ یہ سوچ کر گئے کہ یہاں جو مسلمان بچے ہیں یہ یا تو مرتد ہو جائیں گے، سب اپنا دین چھوڑ دیں گے، اور یا پھر سب مار دیے جائیں گے، یہ سوچ کر گئے۔ لیکن الحمدللہ آج تقریباً 80 سال گزرنے کے بعد ہم اس پوزیشن پر موجود ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات غلط ثابت ہوئی۔ الحمدللہ مسلمان ہر لحاظ سے، دینی اعتبار سے، دیگر اعتبار سے، بہت ساری کمزوریوں کے باوجود بہت کچھ اچیو کیا ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اب ہمارا مذہبی اعتبار سے تو ہمیں اپنے مذہب پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، 100% اپنے مذہب پر باقی رہنا ہے، نہ کسی کو کسی کے مذہب کو چھیڑنا ہے، نہ کسی کو اس بات کی اجازت دینا ہے کہ وہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل دے۔ لیکن جب بات آئے گی انصاف کی، جب بات آئے گی حقوق کی، جب بات آئے گی ملک کی، جب بات آئے گی ظالم اور مظلوم کی، اس موقع پر پھر ہمارا انٹروڈکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ اس موقع پر ہمارا تعارف مسلمان کی بجائے ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ہونا چاہیے، اس ملک کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، مائنورٹی میں رہتے ہوئے، اقلیت میں رہتے ہوئے، اگر ہم سیاسی اسٹیج پر بھی اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن مذہب کے اعتبار سے کرائیں گے تو ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ویسے تو سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اکثریت میں ہونے کے بعد بھی سب کا خیال رکھنا چاہیے، سب کو مل جل کر چلنا چاہیے، جیسا کہ مدینہ منورہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن خاص طور پر جب ہم اقلیت میں ہوں اور وہاں پر ہم
ملکی معاملات میں اپنا تعارف مذہب کے اعتبار سے کرائیں گے تو نقصان کیوں اٹھائیں گے؟ اس ملک میں ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، فیصلے احد اور بدر کے میدانوں میں نہیں ہوتے، فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور وہاں گنتی ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، گنتی کی بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ کون حکومت چلائے گا اور کون اپوزیشن میں بیٹھے گا۔ اگر میدان بدر میں بھی ووٹنگ ہونی ہوتی تو کیا مسلمان جیت پاتے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں جیت پاتے۔ احد میں وہاں بھی تعداد کم تھی، وہاں بھی اگر ووٹنگ ہونی ہوتی تو کیا مسلمان جیت پاتے؟ یہاں ووٹنگ ہونی ہے۔ جب ہم بات کریں گے صرف مسلمانوں کی، اسلام کی، مسلمانوں کے حقوق کی، مسلم قیادت کی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم دھیرے دھیرے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس ملک میں مسلمان مکس آبادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 20% مسلمان ایک جگہ رہتے ہیں اور 80% غیر مسلم ایک جگہ رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ ہوتا کہ بھائی مسلمانوں کی اپنی قیادت ہونی چاہیے، اور پھر سارے مسلمان مل کر 20% علاقے میں اپنی حکومت بنا لیتے، 80% میں کسی اور کی ہو جاتی۔ لیکن یہاں صورتحال کیا ہے؟ سرکاری اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ صرف 14 سے 15% سیٹیں وہ ہیں، 14 سے 15 سیٹیں وہ ہیں پارلیمنٹ کی جہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہیں، 50% سے زیادہ ہیں، اور 25 سے 30 سیٹیں ایسی ہوں گی جہاں 30% ہوں گے، 35% ہوں گے۔ باقی 95% سیٹیں وہ ہیں جہاں پر مسلمان مائنورٹی میں ہیں، وہ اکیلے اپنے ووٹ کے دم پر کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں جتا سکتے، انہیں دوسروں کا سپورٹ چاہیے ہی چاہیے۔ اب ذرا ہم اس پر غور کریں کہ اگر کسی جگہ پر 35% مسلمان ہیں، 30% مسلمان ہیں، جو کہ صرف 25-30 سیٹوں پر ہیں، میں یہ بات اس لیے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ دین آپ یہ سمجھیں کہ اسلام جو ہے نا وہ بہت تنگ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو صرف مسجد تک محدود کر دیں، صرف نماز روزے کو اسلام کا نام دیں۔ اسلام ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہر سچویشن میں ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہونی چاہیے، اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کا ویژن کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کہا کہ مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف 20-25 سیٹوں میں، 15 سیٹوں میں مسلمان میجورٹی میں ہیں، ہم نے یک طرفہ مسلم کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیا اور جتا دیا۔ 20-25 سیٹوں میں مسلمان 30-35% ہیں۔ اگر سارے مسلمان متحد ہو گئے اور مذہب کے نام پر اگر ایک قوم متحد ہوگی، ایک کمیونٹی متحد ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے دوسری بھی مذہب کے نام پر ہوگی، کیونکہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ بتائیں کہ جن 25-30 سیٹوں میں ہم 30 اور 35% ہیں، وہاں پر بھی کیا یہ گارنٹی ہے کہ ہم یک طرفہ ووٹ دے کر مسلم کینڈیڈیٹ کو جتا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اب ان 50 سیٹوں کو ہٹا دیں، اب جو 450 سیٹیں بچ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھیں کہ ہم جب صرف مسلمانوں کی بات کریں گے، مسلم قیادت کی بات کریں گے، مسلمانوں کے حقوق کی بات کریں گے، تو ہم بہت محنت کر کے، بہت کوشش کر کے ہم نے مثال کے طور پر 50 سیٹیں حاصل کر لیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب ہم نے مذہب کے نام پر سیاست کی اور ملکی معاملات میں، سیاسی معاملات میں اپنے آپ کو ایز اے انڈین کہہ کر، ایز اے مسلمان ہم نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، تو پھر ہم نے ملک میں رہنے والی جو 80% آبادی ہے اس کو بھی ہم نے یہ دروازہ اس کے لیے کھول دیا کہ وہ بھی مذہب کے نام پر ووٹ کرے، وہ بھی مذہب کے نام پر سیاست کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب گنتی ہوگی تو 80 ظاہر ہے 20 سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ہم 100% متحد ہو کر بھی 20% ہوں گے، وہ 4 حصوں میں بٹ کر بھی ہمارے برابر پہنچ جائیں گے۔ ایسے میں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم مذہبی اعتبار سے تو مسلمان ہو، لیکن دنیاوی معاملات میں جہاں تمہیں رہنا ہے وہاں تمہارا معاملہ ظالم اور مظلوم کا ہونا چاہیے، کہ ظالم چاہے جو بھی ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہم اس کے خلاف ہیں، اور مظلوم چاہے جو بھی ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔
انصاف ہمیں چاہیے. ناانصافی غیر مسلم کے ساتھ ہوگی تو بھی ایک مسلمان کا دل دکھے گا. ہم جب انصاف کی بات کریں گے تو سب کے لیے بات کریں گے. آج ہم دیکھیں، ہم آج 2026 میں ملک کے جو صورتحال ہے یا پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، اس میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج اس وقت انسانیت کے سامنے ہمارے ملک کے اندر وہ غربت کا ہے، بے روزگاری کا ہے. آپ مجھے بتائیے، کیا یہ پرابلم صرف مسلمانوں کے سامنے ہے یا سب کے سامنے ہے؟ اگر صرف مسلمانوں کے سامنے ہے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ جو پورے ملک کا مسئلہ ہے بے روزگاری کا اور غربت کا، اگر سب کے سامنے ہے تو کیا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ سب کے لیے انصاف کی بات کرے، وہ سب کے لیے روزگار کی بات کرے؟ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کا کیا کردار تھا. قرآن نے آپ کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی، پیڑ پودوں کے لیے بھی، دریا اور پہاڑ کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم اس نبی رحمت کی امت ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں میں محمد رسول اللہ وہ واحد نبی ہیں جن سے یہ اعلان کروایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے انسانوں میں تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضور صرف ہمارے لیے نبی نہیں ہے، حضور جتنے ہمارے لیے نبی ہیں اتنے ہندو کے لیے بھی ہیں، اتنے عیسائی کے لیے بھی ہیں، اتنے یہودیے کے لیے بھی ہیں، اتنے بدھ کے لیے، بودھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے بھی ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. نبی سب کے لیے ہیں، آپ کی رحمت سب کے لیے. پھر جب مسلمانوں کا تعارف کراتا ہے قرآن تو کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمہیں تمام انسانوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا. یہ نہیں تھا مسلمانوں کے لیے فائدے کے لیے بھیجا گیا. تو جب ہم یہ سمجھیں گے، ہم اپنی رہنمائی شریعت سے لیں گے، دین سے لیں گے، قرآن سے لیں گے، حدیث سے لیں گے اور صحابہ کی زندگیوں سے لیں گے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم جب ایک ایسے معاشرے میں اور ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جہاں مکس آبادی ہو، وہاں پھر مذہبی معاملات میں تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں. جہاں مذہبی معاملات کی بات آئے گی تو ظاہر ہے ہم اپنی بات کریں گے، پرسنل لا کی بات کریں گے، اپنی مساجد کی اور مدارس کے تحفظ کی بات کریں گے. لیکن جب بات آئے گی لارج اسکیل میں ملکی سطح پر تو وہاں پھر ہم انسان کی بات کریں گے، وہاں پھر ہم ہندوستانی کی بات کریں گے، وہاں پھر ہم جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے حق میں بولیں گے. جو لوگ ذرا ریسرچ کا مزاج رکھتے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتے بلکہ ڈاٹا چیک کرتے ہیں، فیکٹ چیک کرتے ہیں، پھر وہ کوئی رائے قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. لیکن اگر یہاں موجود ہیں تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد ذرا انٹرنیٹ پر یہ چیک کریں کہ پچھلے 10-12 سالوں میں جتنے ہیٹ کرائم ہوئے ہیں مذہب کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، ہم ریشو نکالیں کہ کتنے % مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں اور کتنے % دلتوں کے ساتھ دلت ہونے کی وجہ سے ہوئے، کتنے % آدیواسیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، کتنے % غریبوں کے ساتھ ہوئے ہیں. تو یقین مانیے آپ کو، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ جو ہوا بیٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم، مسلمانوں پہ ظلم، وہ کم ہے ہمارے مقابلے میں. غیر مسلموں میں جو کمزور ہیں ان پر ظلم زیادہ ہے، ان پر زیادتیاں زیادہ ہو رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری گفتگو میں ان کو لے کر چرچا نہیں ہوتا؟ ان کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہم نے آج تک کیا کوشش کی؟ کیا یہ ہمارا کام نہیں ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پر اس وحی کا اثر ہوا، پسینہ پسینہ ہو گئے، گھر تشریف لائے اور ہم سب کی ماں اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں،
اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور کیوں ضائع نہیں ہونے دیں گے؟ جو وجوہات بیان کی اس میں سے ایک چیز یہ بیان کی کہ آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں 80 سال مکس آبادی میں رہنے کے باوجود مسلمان جب بھی بات کرتا ہے صرف مسلمانوں کی بات کرتا ہے؟ ہم کیوں نہیں بات کرتے مظلوموں کی؟ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو سب کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اپنی اپروچ بدلنی پڑے گی، اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. اور صرف اس لیے نہیں کہ سیاسی طور پر ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے. کیا وجہ ہے کہ 53 سال کی عمر میں جو پیغمبر اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوا، صرف 8 سال کے بعد اس پورے علاقے کو فتح کر لیا. کیسے کر لیا؟ 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے آج تو ہماری گردنیں ناپی جائیں گی، آج تو پورے 13 سال وہ اور 8 سال یہ، آج پورے 21 سال کا حساب کیا جائے گا. لیکن وہ پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کی ایک ایک چیز میں ہمارے لیے نمونہ ہے. جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اعلان فرما دیتے ہیں کہ آج عام معافی ہے. چند لوگوں کو چھوڑ کر، 2-4-5 یا اس سے زیادہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ کہیں بھی ملے ان کی گردن ناپ دی جائے. اسلام دین اعتدال ہے، ایسا نہیں کہ سب کی معافی ہو جائے گی. کچھ گناہ قابل معافی نہیں ہوتے، لیکن آپ نے عمومی معافی کا اعلان فرما دیا. اور وہ لوگ جنہوں نے 18 سال 21 سال تک سخت دشمنی کی، ان کو ایسا انعام و اکرام سے نوازا کہ لشکر کے لشکر ایمان میں داخل ہو گئے. اور یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ جب لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ حضور کی وہ شعور، وہ حکمت کہ کس طرح لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، کس طرح دین کی دعوت پھیلے گی. اس ملک میں 1000 سال تک مسلمان رہے اور ہمیشہ مائنارٹی میں رہے. آپ اس ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی بھی مسلمان میجورٹی میں نہیں آئے، لیکن پھر بھی 800-1000 سال تک حکومت کی ہے. کیسے کی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت ساری زیادتیاں بھی ہوئی ہوں گی، انسان ہیں، بہت ساری ناانصافیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن سب کو ساتھ لے کر چلیں تب ملک میں حکومت کر پائیں. آج بھلے ہم حکومت میں نہ ہوں، اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ ہم حکومت میں ہوں، دنیا میں ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج ہم جس پوزیشن میں، ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم جب بات کریں ملکی سطح پر، بات کریں حق کی، بات کریں انصاف کی، تو سب کی بات کریں. اور پھر جب ہم الیکشن کی ریلیوں میں، سیاسی اسٹیجوں میں جا کر، جہاں ووٹ سے حکومت بننی ہے اور خالص مسلمانوں کے ووٹ سے نہیں بننی ہے، سب کے ووٹ سے بننی ہے، وہاں پر جب جا کر ہم نعرہ تکبیر لگائیں گے، وہاں پر جب ہم مسلمانوں کی بات کریں گے، وہاں پر جب ہم کہیں گے کہ ایک مسلمان کو ہم کو وزیر اعظم بنانا ہے، پردے والی عورت کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو کہیں نہ کہیں ملک کے ماحول میں ہم غیر مسلموں کے اندر اپنے تعلق سے دوری پیدا کر رہے ہیں. کیوں ہم سیاسی اسٹیج پر مذہب کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہماری قیادت ہونی چاہیے، مسلمانوں کی اپنی قیادت ہونی چاہیے، 70 سال تک ہمیں غلام بنا کر رکھا گیا، ہمیں ٹھگا گیا، ہمیں اپنی قیادت تو ملنے سے رہی، مسلمان تو متحد ہونے سے رہے. ایک گھر میں 4 بھائی ایک نہیں ہو پاتے تو 20 کروڑ قوم کو کیسے آپ متحد کریں گے؟ لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری ان تقریروں کو دکھا دکھا کر، ہمارے ان پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کو دکھا دکھا کر غیر مسلموں کو متحد کیا جاتا ہے. ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اس پولیٹیکل اپروچ کی وجہ سے، اب مزید نقصان اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. ہمیں اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا پڑے گا. کسی کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ سیاسی اسٹیج پر مذہبی نعرہ لگا رہا ہے، سمجھ جائیں یا تو بے وقوف ہے یا ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. بالکل طے شدہ بات ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ ابھی بھی ملک میں سیاست کا ماحول ہے، الیکشن کا ماحول ہے، بہت ساری جگہوں پر ظاہر ہے ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، کون سا ہمیں وہاں جا کر ووٹ کرنا ہے. لیکن سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو ایک عجیب نوجوانوں میں نظر آ رہی ہے کہ بس ہماری قیادت ہونی چاہیے، ہماری قیادت ہونی چاہیے. بیٹھ کر اتنی سمجھدار بچے ہیں ہمارے، اتنے
ماشاء اللہ تیز بچے ہیں، ہر ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اس میں AI موجود ہے، سارا ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ کر ریسرچ کریں کہ کیا یہ پولیٹیکلی پاسبل ہے، کیا یہ عملاً ممکن ہے. کہنے کو تو بہت کچھ زبان پر آ رہا ہے، لیکن پھر وہ یہ ہو جاتا ہے کہ پرسنلی کسی پر اٹیک نہ کیا جائے، کسی جماعت کا نام لیا جائے، کسی شخص کا نام نہ لیا جائے. لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا سیاستدان وہ ہمارے لیے 100% مخلص ہی ہو، ہمارے لیے ہمدرد ہی ہو. چار باتیں کہہ کر، چار بیانات دے کر دل کی بھڑاس تو نکال سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. اگر نقصان ہو رہا ہے اور صرف دل کو ٹھنڈک مل جا رہی ہے تو آپ بتائیے یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ اور اگر خاموش رہنے سے، حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے سے بھڑاس تو نہیں نکل پا رہی ہے، لیکن ہم نقصان سے بچ جا رہے ہیں، ہم نفرت کو ختم کرنے میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لگا دے رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہم غیروں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، غیر مسلموں کو، تو یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ ہمیں اپنی پوری زندگی کو اسلامی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے، نبی اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر گزارنا چاہیے. پھر چاہے وہ ہماری گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، مذہبی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو. ہم جتنی بے وقوفیاں کر چکے ہیں ہمیں اس سے بعد آنا چاہیے. اور اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح پوری دنیا میں مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس ملک میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کے انصاف پسند غیر مسلموں کو ساتھ لے کر حق و انصاف کی بات کریں، ہر مظلوم کی حمایت کی بات کریں، ہر آدمی کے لیے انصاف کی بات کریں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بہت جلد اس حقیقت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.